اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتوں کے بارے میں۔ کرامت اثبات ولایت کی سب سے بڑی روشن دلیل ہے۔ حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت چونکہ ایک حقیقت ہے، اس لیے آپ کی کرامت بھی برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کرام کو بڑی بلند شان سے نوازا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ کرامت بھی عطا فرمائے۔ کرامت کا ظہور اظہار غیبی طاقت کے ذریعے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ولی کو مکرم رکھنے کے لیے عقل کو حیران کرنے والا واقعہ اپنے ولی کے ذریعے ظاہر کرتا ہے، جو کرامت کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے بے شمار کرامتوں کا اظہار کیا، لہٰذا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کا کثرت سے ہونے پر تمام مورخین کا اتفاق ہے۔ حضرت امام یافعی بیان فرماتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کی تعداد بے شمار ہے۔ شیخ علی بن ابی نصر الحیتی کا بیان ہے کہ میں نے اپنے زمانے میں کوئی شخص حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر صاحب کرامت نہیں دیکھا۔ جس وقت کوئی شخص آپ کی کرامت دیکھنا چاہتا دیکھ لیتا۔ شیخ السلام عز الدین بن عبد السلام کا قول ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت جس قدر تواتر سے منقول ہے اور کسی ولی کی نہیں۔ امام نووی کا قول ہے کہ جس کثرت کے ساتھ سخا راویوں کی زبانی سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ہم تک پہنچی ہے اور کسی ولی کی کرامت اس طرح نہیں پہنچی۔ شیخ عبد الحق ممدس دہلوی نے بھی یہی بات کہی ہے کہ آپ کی کرامت روز روشن کی طرح واضح اور بے شمار ہے۔ خضر الحسینی سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تم موصل جاؤ گے، وہاں تمہارے ہاں اولاد ہوگی۔ پہلا لڑکا ہوگا جس کا نام محمد ہے۔ جب وہ 7 سال کا ہوگا تو بغداد کا ایک علی نامی نابینا شخص 6 ماہ میں قرآن پاک حفظ کرا دے گا اور تم 94 سال 6 ماہ اور 7 دن کی عمر میں اربل شہر میں انتقال کرو گے اور تمہاری سماعت، بصارت اور اعضاء کی قوت اس وقت بالکل صحیح و تندرست ہوگی۔ خضر الحسینی کے فرزند ابو عبداللہ محمد نے بیان کیا ہے کہ میرے والد ماجد خضر الحسینی موصل شہر میں آ کر قیام پذیر ہوئے اور وہیں ماہ صفر المظفر 561 ہجری میں میری ولادت ہوئی۔ جب میں 7 برس کا ہوا تو والد محترم نے میری تعلیم کے لیے ایک حافظ قرآن کی تقرری فرمائی۔ والد بزرگوار نے جب ان کا نام اور وطن پوچھا تو حافظ صاحب نے اپنا نام علی اور اپنا وطن بغداد شریف بتایا۔ بعد ازاں میرے والد ماجد نے فرمایا کہ ان واقعات سے حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے پہلے ہی مطلع فرما دیا تھا۔ پھر 9 صفر المظفر 625 ہجری کو میرے والد ماجد کا 94 سال 6 ماہ اور 7 دن کی عمر میں انتقال ہوا اور آپ کے تمام حواس اور اعضاء بالکل صحیح و سالم تھے۔ شیخ ابو القاسم الکبریٰ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس واعظ کے قریب سے گزر رہا تھا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ اس آدمی کا کلام سنتے چلیں۔ اس سے پہلے مجھے آپ کا واعظ سننے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ جب آپ کی مجلس میں حاضر ہوا تو آپ واعظ فرما رہے تھے۔ آپ نے اپنا کلام چھوڑ کر فرمایا، اے آنکھ اور دل کے اندھے، اس آدمی کا کلام سن کر کیا کرے گا؟ آپ کا یہ فرمان سن کر مجھ سے ضبط نہ ہو سکا اور آپ کے ممبر کے قریب جا کر عرض کیا کہ مجھے خرقہ پہنائے۔ چنانچہ آپ نے خرقہ پہنایا اور فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری اخابت کی مجھے اطلاع نہ فرماتا تو تم گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے۔ شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابو الفتح الحروی، جو کہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے خادم تھے، بیان کرتے ہیں کہ حضرت محبوب سبحانی مجھے محمد طویل کہہ کر پکارتے تھے۔ ایک دن میں نے عرض کیا کہ بندہ نواز، میں تو لوگوں سے چھوٹا ہوں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم طویل العمر اور طویل الاظفار ہو۔ چنانچہ جیسا حضرت نے فرمایا اسی طرح واقع حاضر ہوا۔ شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابو الفتح الحروی کی عمر 137 سال کی ہوئی
اور انہوں نے دور دراز کے ممالک حتیٰ کہ کوہ کاف تک سیر و سیاحت کی۔ شیخ ابو بکر تمیمی کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں حج کی نیت سے مکہ معظمہ جا رہا تھا، راستے میں ایک جیلانی مسافر کا ساتھ ہو گیا۔ اثناء سفر وہ شخص سخت بیمار ہو گیا، حتیٰ کہ اسے اپنے مرنے کا پورا یقین ہو گیا۔ چنانچہ اس نے مجھے 10 دینار، ایک چادر اور ایک کپڑا دیا اور وصیت کی کہ جب بغداد واپس جاؤ تو یہ چیزیں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دینا اور ان سے درخواست کرنا کہ میرے لیے دعائے مغفرت کرے۔ اس کے بعد وہ فوت ہو گیا۔ حج کے بعد میں بغداد واپس آیا تو میری نیت بدل گئی اور میں نے اس مرحوم شخص کی امانت اپنے پاس ہی رکھ لی۔ ایک دن کہیں جا رہا تھا کہ سر راہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے آپ سے مصافحہ کیا تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر زور سے دبایا اور فرمایا، ابو بکر، تم 10 دینار کی خاطر خوف خدا سے عاری ہو گئے۔ آپ کا یہ ارشاد سن کر مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش میں آیا تو دوڑتا ہوا گھر گیا اور اس جیلانی کی امانت لا کر سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دی۔